بچپن کا بندھن یہ میرا سیکنڈ لانگ ناول ہے جس کی ایپیسوڈ 1 ہے۔ چائلڈ ہوڈ میرج بیس، اس میں ریونج اور بھی بہت سے ایڈونچرس سینز اور موڑ آئیں گے۔ آپ لوگوں کو بہت یونیک سی سٹوری ہے، یعنی لکھی میں نے، آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ اس کی یہ فرسٹ ایپیسوڈ ہے، اور اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو اس کے ریویوز دے دینا، کوئی مسٹیکس لگے تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا تاکہ میں نیکسٹ ٹائم اس کو امپروو کر سکوں۔ اوکے، سو لیٹس اسٹارٹ اوور ایپیسوڈ 1۔ شہریار کی عمر 14 سال تھی جب اس کا نکاح اس کے چچا کی وفات کے بعد 7 سالہ یمنا سے کروا دیا گیا۔ یہ دادا جی کا حکم تھا جس کے سامنے سب کو سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ یمنا کی ماں اس فیصلے سے بالکل راضی نہیں تھی، لیکن حویلی میں کہاں کسی عورت کی سنی جاتی تھی، خصوصاً جب وہ داجی کا فیصلہ ہو۔ شہریار کا نکاح یمنا سے کروا دیا گیا۔ داجی کے فیصلے کے مطابق شہریار اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے تو ان کی رخصتی کر دی جائے گی۔ زندگی معمول پر آ گئی۔ شہریار کو بھی خاندانی غیرت والا کیڑا تھا۔ شہریار اور یمنا اسکول ایک ساتھ جاتے، واپس بھی دونوں ایک ساتھ ہی پیدل گھر آتے تھے۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے یمنا کو سمجھانے لگا، دوپٹہ صحیح سے سر پہ لیا کرو اور اسکول میں کسی لڑکے سے بات مت کرنا، اگر کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی بھائی۔ بھائی نہیں کھو، شوہر ہوں تمہارا، سمجھی نا؟ یمنا نے نہ سمجھی میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ شہریار اکثر اپنے کام یمنا کو کہتا، جس پہ جمیلہ یمنا کی ماں نے اعتراض کیا، لیکن داجی نے یہ کہہ کے چپ کروا دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یمنا اب 16 سال کی ہو چکی تھی۔ شہریار کی چائے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر کارپیٹ پہ پاؤں اٹکنے کی وجہ سے چائے سیدھا بیڈ پر پڑی شہریار کی سفید شرٹ کے اوپر جا گری۔ حیرت اور خوف سے یمنا کا منہ کھلا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا۔ شہریار تولیے سے بالوں کو خشک کرتا باہر نکلا۔ یمنا نے شرٹ گھبراہٹ میں اپنے پیچھے چھپا لی۔ وہ آنکھیں پھاڑے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یمنا نے نفی میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ آنکھیں زور سے میچی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے سیدھا دیوار سے جا ٹکرائی۔ اپنے ماتھے کو مسلتی باہر نکل گئی۔ بے وقوف لڑکی، وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ شرٹ نہ ملنے پر شہریار کا رخ یمنا کے کمرے کی طرف ہوا۔ یمنا گھبراہٹ میں شرٹ اپنے پیچھے چھپا چکی تھی، مگر شہریار کی تیز نگاہوں سے کچھ نہ چھپا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے شرٹ لی، داغ دیکھ کر لمحہ بھر کر رکا، پھر یمنا کی طرف دیکھا۔ چائے گرنے پر تو معاف کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز بھاری مگر قابو میں تھی، لیکن جھوٹ اور فریب سے مجھے سخت نفرت ہے۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی۔ یمنا کی نظریں جھک گئیں اور شہریار بنا کچھ کہے شرٹ میز پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ یمنا شرٹ ہاتھ میں لیے ماں کے پاس پہنچی۔ ماما، یہ داغ جا ہی نہیں رہا، کیا کروں؟ ماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا نسیمہ آپا کو دے دو، وہ باقی کپڑوں کے ساتھ دھو دیں گی۔ یمنا نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ نہیں ماما، شام تک یہ صاف کر کے شہریار کی وارڈروب میں رکھنی ہے۔ ماں جو کچن میں مصروف تھی، ہاتھ صاف کرتی اس کے قریب آئیں۔ چلو دو مجھے، میں دھو دیتی ہوں۔ آج تو میری بیٹی کا رزلٹ تھا، بھول ہی گئی۔ ماما وہ داجی کو کہا تھا کہ پتہ کر دیں۔ اتنے میں شہریار مٹھائی کا ڈبہ لیے اندر داخل ہوا۔ چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی۔ ماں، دادی، چچی سب لوگ ہال میں جمع ہو گئے۔ شہریار نے خوشی سے مٹھائی بانٹتے ہوئے اعلان کیا، یمنا نے میٹرک میں ٹاپ کیا ہے۔ پورا گھر خوشی سے گونج اٹھا۔ ماں نے بیٹی کو گلے لگایا، دادی نے دعا دی، سب کے چہرے مسکراہٹوں سے روشن تھے، اور ان سب کے بیچ یمنا شہریار کے چہرے پر وہ نرمی دیکھ کر حیران تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش اور سخت مزاج رہتا تھا، آج فخر اور خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جمیلہ نے جب داجی سے یمنا کے کالج داخلے کی بات کی تو داجی نے سخت لہجے میں انکار کر دیا۔ لڑکیوں کو پڑھا کر کیا کرنا ہے، گھر ہی ان کی دنیا ہے۔ جمیلہ خاموش ہو گئی، مگر دل بھاری تھا۔ سوچوں میں گم وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک یمنا کے کمرے کے باہر اس کے قدم رک گئے۔ دروازے کے پار شہریار کی بلند آواز گونجی۔ وہ غصے میں یمنا کو بازو سے پکڑے جھنجھوڑ رہا تھا
اور یمنا آنسو بہاتی خوفزدہ کھڑی تھی۔ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ شہریار کا لہجہ سخت تھا اور یمنا بس روتے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ جمیلہ کا صبر ٹوٹ گیا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آئیں اور یمنا کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا۔ کیا کر رہے ہو شہریار؟ اس کی آواز میں لرزتی ہوئی غیرت تھی۔ اس کا باپ نہیں ہے تو کیا سمجھتے ہو تم؟ کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں؟ کس حق سے میری بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شہریار کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور یمنا اپنی ماں کے آنچل کے پیچھے سہم کر کھڑی ہو گئی۔ جمیلہ جو برسوں سے اس گھر کے اصولوں میں چپ تھی، آج پہلی بار بولی تھی، کیونکہ آج بات اس کے اپنے وجود کے ٹکڑے کی تھی۔ حویلی میں جمیلہ کی آواز گونجی تو داجی نے فوراً اسے اور شہریار کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ جمیلہ نے نظریں جھکا کر مگر لہجے میں مضبوطی کے ساتھ کہا، داجی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر میں اس انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کو اس رشتے سے آزاد کر دیا جائے۔ آج جمیلہ کی زبان پر ماں کی ممتا بول رہی تھی۔ 21 برس سے وہ اس گھر میں چپ رہ کر سب کچھ سہتی آئی تھی، مگر آج جانے کہاں سے اسے اتنی ہمت ملی کہ داجی کے سامنے بول گئی۔ شہریار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا چچی، یمنا میری بیوی ہے، بہتر ہوگا آپ میاں بیوی کے معاملے میں مداخلت نہ کریں۔ کمرے میں لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ داجی نے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کر کے فیصلہ سنایا، بس کل ہی شہریار اور یمنا کی رخصتی ہوگی۔ جمیلہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر مارا ہو۔ وہ چپ کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں طوفان مچلا ہوا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں جمیلہ کے آنسوؤں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر ریحان کی تصویر کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ریحان، تم ہوتے تو میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کبھی نہ ہونے دیتے۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ تم نے تو محبت دی تھی، مگر شہریار میری یمنا کی بالکل عزت نہیں کرتا۔ اس نے آنسو پونچھے اور خود سے ایک عہد کیا، میں اپنی بیٹی کی زندگی تباہ نہیں ہونے دوں گی، چاہے دنیا میرے خلاف ہو جائے۔ دل مضبوط کر کے اس نے فون اٹھایا اور اپنی بہن کا نمبر ملایا۔ فون دوسری بیل پر ہی اٹھایا۔ ہیلو جمیلہ، سب خیریت تو ہے نا؟ آواز سنتے ہی جمیلہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ سب کچھ سسکتے ہوئے سنا گئی۔ دوسری طرف سے بہن کی آرام نرم آواز آئی، تم پریشان مت ہو جمیلہ، بس میرے پاس آ جاؤ، لاہور آ جاؤ، میں سب سنبھالوں گی۔ حویلی کے صحن میں چہل پہل تھی۔ لان رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا جا رہا تھا۔ کچن سے خوشبوؤں کے جھونکے آ رہے تھے۔ سب کو صرف ایک ہی بات کی فکر تھی، شہریار اور یمنا کی رخصتی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی یمنا کے کانوں میں تائی امی کی آواز گونجی، رات 8 بجے فنکشن ہے، تیار رہنا، تمہیں دلہن کا جوڑا لینے میرے ساتھ چلنا ہے ابھی۔ یمنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کچھ خواب کبھی کہے نہیں جاتے، بس ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوپہر کے قریب جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یمنا نے ماں کو دیکھا تو ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماما، کیا یہ میرے ٹاپ کرنے کا انعام ہے؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، مجھے آگے پڑھنا تھا۔ اس کی آواز میں معصوم شکوہ تھا۔ جمیلہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے بال پر ہاتھ پھیرا، بیٹا اپنا ضروری سامان پیک کر لو، ہم شام 5 بجے لاہور نکل رہے ہیں، تمہاری خالہ نے گاڑی کا انتظام کر لیا ہے۔ ماما مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، داجی ہمیں جان سے مار دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا میری جان، جمیلہ نے مضبوط لہجے میں کہا، بس ایک بار لاہور پہنچ جائیں، پھر یہ لوگ ہمیں کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ یمنا نے آنسو صاف کیے مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ یہ رخصتی خوشی کی نہیں آزادی کی تھی۔